الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا اس دی وڈیائی کبریائی اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دلے گماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید کلام الہی دی اندروں ایک آیا مبارکہ، ایک مقام، ایک گوشہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ پاک نے تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑیاں 5 صفات نال مزین کر کے اس کائنات تے مبعوث فرمایا ہے، انہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ قرآن مجید کلام الہی تسی بھی تلاوت کردے ہو، اللہ پاک نے جدوں کوئی بہت بڑی اہم بات دا تذکرہ کرنا ہوندا ہے نا، ان دی ابتدا لفظ انا تو شروع کیتی جاندی۔ انا دا لفظ جیڑا ہے تاکید واسطے بڑی اہم بات، بڑی اعلیٰ بات، بڑی پکی بات، اللہ جل شانہ دی ہر بات ہی سچی اور اعلیٰ اور عرفہ ہوندی ہے۔ سارا قرآن ہی اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کو پوچھا گیا کہ حضور دی شان اور عظمت، تو ماں جی فرماندیاں نے سارا قرآن ہی اللہ پاک نے اپنے نبی دی شان چی نازل فرمایا ہے۔ نبی پاک دی سیرت دی کتاب بھی سب تو اعلیٰ ہے وے تے سورت نو بیان کرنے والی بھی سب تو اعلیٰ کتاب ہے قرآن مجید ہے۔ اسی تا غور نہیں کرتے، ایسی سورت تے سیرت دی کتاب اگر پڑھنے میاں تو بندیاں دیاں لکھیاں کتاباں پڑھ رہے ہیں، بندے پھر بندے ہوندے نے، بندیاں کولوں کمیاں رہ جاندیاں نے، اللہ نے کمی چھڈی کو نہیں دی۔ تو قرآن مجید دے الفاظ انا انزلناہ، انا نحن نزلنا الذکر، ایتھے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ فرماندے ہیں میرے محبوب پیغمبر اسی تانوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے، گواہیاں دین والا۔ ایتھے ایک غلطی لگ گئی سمجھن والے نو، انہیں کہا کہ اللہ پاک نے کہا گواہ بنا کے بھیجیا ہے، تے گواہ تو وہ ہوندا وے جڑا موقع تے موجود ہوئے، لہذا نبی پاک نو ساڈے تے گواہ بنا کے بھیجیا گیا وے تے ساڈے اندر نبی پاک حاضر نے۔ حالانکہ قرآن مجید دے
بے شمار واقعات نے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک سارے نبیوں کو پوچھے گا کہ تسی اپنی اپنی قوم نو واز کیتا ہے؟ نوح علیہ السلام نو پوچھا جائے گا، وہ آخر گے یا اللہ کیتا ہے، بڑا لمبا عرصہ 950 سال واز کیتا ہے، قوم کو نہیں سمجھے۔ حضور فرماندے نے پھر قوم نو جدو پوچھا جائے گا تو قوم انکار کر دے گی کہ سانو انہاں واز کیتا ہی نہیں، سانو انہاں کو گل دسی نہیں دی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک امت محمدیہ نو گواہ دے طور تے بلان گے کہ دسو نوح علیہ السلام نے واز کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ اسی سارے کہاں گے یا اللہ کیتا ہے، حالانکہ اسی ادو موقع تے موجود نہیں سا، لیکن یہ ساری گواہی نو اللہ پاک قبول فرمان گے۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام تے تہمت لگی، اللہ پاک نے اس بچے نو بلایا جڑا موقع تے موجود نہیں سی، لیکن اللہ پاک نے ان کی گواہی نو قبول کیتا ہے۔ اللہ جل شانہ دی ذات گرامی بڑیاں حکمتاں تے دنائیاں والیاں باتاں، تو ایتھے فرمایا کہ تانوں شاہد و مراد وے کہ اللہ پاک دی وحدانیت دیاں گواہیاں دین واسطے کہہ دیو اے میرے محبوب پیغمبر، گواہی دے دیو۔ مثلا فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیو گواہی دے دیو ان صلاتی و نسکی و محیای، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جیونا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس رب العالمین واسطے وے۔ تے میں عرض کر رہا سا اللہ پاک نے جدو اس بات دی ابتدا کی دیئے ادو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جدوں بھی اللہ جل شانہ نے جب کسی بہت بڑی اہم بات دا تذکرہ فرمایا ہے، جدوں قرآن دی حفاظت دیاں واریاں آئیاں نے، اللہ پاک کی فرماندے نے اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قرآن کلام نازل بھی اسی فرمایا وے دین دیاں حفاظتاں بھی ساڑھے ذمہ نے، حالانکہ تورات انجیل زبور وغیرہ بھی آسمانی تے سچیاں کتاباں نے، لیکن قرآن دی طرح اللہ نے ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جدو قرآن دی حفاظت دیاں تذکرہ اللہ پاک نے کیتا وے، ادوں بھی لفظ اِنَّا تو ابتدا کیتی ہے۔ میں عرض کراں ایک اور مقام تے جدو اللہ پاک نے کلام نو نازل کرن دا تذکرہ کیتا ہے، ادوں بھی لفظ اِنَّا تو ابتدا کیتی ہے۔ اِنَّا فی لیلۃ القدر، انا نزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لفظ انا تو ابتدا ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ تے جدوں قرآن دے سینے دے اندر جمع کرن دا اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے، ادو کی فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنہ
او کائنات دے لوگو، اس قرآن نو یاد کرنے واسطے کوشش کرنا تہاڈا کم ہے تے تہاڈے دل و دماغ دے اندر محفوظ کرنا میرا کم ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، تو میں عرض کر رہا ہاں جدوں بھی آلہ تے عرف آباد دا اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے ادوں لفظ اِنَّا تو ابتدا کیتی ہے۔ ایتھے بھی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری وحدانیت دیاں گواہیاں دین واسطے تانوں بھیجیا وے، کہہ دے وہ اعلان کر دے وہ کلا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کلا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میری وحدانیت دیاں گواہیاں دینیاں نے، میرے تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفت لے کے آئے نے پہلی اللہ دی توحید بیان کرنے واسطے، شاہداں و مبشراں و نذیرا، تے اللہ دے محبوب پیغمبر اس کائنات دے آئے نے و مبشراں و نذیرا، لوگاں نو جنت دیاں خوش خبریاں دین واسطے آئے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے شانہ تے عظمتاں لے کے آئے نے، جنت دیاں خوش خبریاں کیویں دتیاں نے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، اگر اللہ پاک اپنے بندے دے نال جدوں بھلائی دا ارادہ کردا وے، اللہ پاک انہوں دین اسلام دی سمجھ عطا کر دیندا وے۔ جدوں بندہ طلبگار بن جاندا وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، ایک معمولی چیز رستے دے اندر نقصان دین والی تیرے مسلمان بھائی واسطے پئی ہوئی ہے، اگر اخلاص للہیت دی بنا دے، دل دیاں تھا گرائیاں جو رستے جو چیز ہٹا دےویں گا، اگر تیرے اندر خلوص تے محبت ہے، اللہ پاک اس دے بدلے تینوں جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جنت دیاں خوشخبریاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، جنت اللہ پاک نے تواڈے واسطے ایسی جگہ ایسا ٹکانا بنایا ہے، جیڑا بندہ اس جنت دے اندر داخل ہو گیا، اللہ اکبر، جنت دیاں نہراں دے اندر دا پانی پی لوے گا، دودھ پی لے گا، کوئی مشروب نے کوئی بھی جام پیوے گا، پھر انہوں کدے پیاس دی طلب نہیں ہوئے گی۔ فرمایا جنت ایسا بار رونق جگہ میں کدی پنڈان نو دل نہیں کرے گا، کدی بھی کوئی دل دی اندر اداسی نہیں ہوئے گی۔ جنت ایک ایسا ٹھکانا میں دنیا ساری زندگی دے غم تے فکر جنتی بندے دے اللہ دور کر دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جنتی نو نا ایک ماڑا جا پھیرا لوا کے غوطہ لگا کے جنت چ واڑ کے اس سے کڑ دیتا جائے، دنیا دی زندگیوں دی جڈی مرضی اوکھی گزری ہوئے گی، انہوں پوچھا جائے گا سنا دنیا دی زندگی کیسی گزری سی، وہ کہے گا منو تو چیتا ہی نہیں، کوئی غم لگتا ہے زندگی دی اندر آیا ہی نہیں، ایک ماڑا جا چند قدم رکھنا اللہ پاک ساری زندگی دے غم ہی بھلا دے گا۔ اللہ پاک سانو سب رو جنت عطا فرمائے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنتیاں خوشخبریاں دین واسطے آئے نے. اللہ اکبر. شاہداً و مبشراً و نذیرا. تے لوگاں نو جہنم تو ڈران واسطے آئے نے. کتے قرآن مجید نے اس طرح تذکرہ کیتا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک نو سب تو پہلے جدو واز دے متعلق فرمایا اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے اللہ میرے محبوب پیغمبر اٹھو ذرا اٹھ کے قم فانذر وربک فکبر. اے میرے محبوب پیغمبر لوگاں نو ڈراؤ جہنم تو ڈراؤ تے جنت دا ذوق پیدا فرماؤ. اللہ اکبر. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا وے اندے تے عمل کر کے بخایا. فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے اپنے عزیز و اقارب نو اکٹھیاں فرمایا وے قریبی رشتہ داراں نو اکٹھیاں کیتا. وانذر عشیرتک الاقربین. اللہ پاک نے جدوں نبی نو حکم فرمایا وے کہ لوگاں نو واز کرو تے سب تو پہلے اپنے قریبیاں دے متعلق حکم دیتا. قرآن دی واضح آیت ہے وانذر عشیرتک الاقربین. ان دے اندر کی اللہ پاک دی طرفوں حکمت اور دانائی سی. وانذر عشیرتک الاقربین. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنے لگدیاں لانیاں نو اپنے عزیز و اقربا نو پہلے میرا واز سناؤ نا پہلے میری وحدانیت سمجھاؤ نا. وانذر عشیرتک الاقربین. اے نہ ہووے گھر واز دی ضرورت ہووے لوکاں نو واز کردا پھرے لیکن عزیز و اقربا گمراہ نظر آندے نے تاکہ کوئی محمد دے ہاتھ تے انگلی نہ اٹھا سکے کہ دیکھو سانو واز پہ کر دیو تے اپنے لگدیاں لانیاں نو اج تک کوئی گل سنائی نہیں جے. فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. انہاں نو ڈرانا ہے تے ڈران دے اندر سب تو پہلے اپنے عزیز و اقربا نو ڈرانا ہے. اللہ اکبر. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت دنائی دے نال پھر باتاں سمجھائیاں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈرانا بھی ہے تے طریقے نال بات کرنی ہے کیونکہ قرآن نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ پاک نے موسیٰ نو بھی فرعون وال بھیجیا وے انہاں نو بھی یہ ہوئی فرمایا سی اے میرے موسیٰ جا جا کے واز کرنا میں نصیحت کرنی ہے تے قول لینا لعلہ یتذکر او یخشی. نرم لہجے دے اندر گل کرنی ہے بڑا اکھڑ دماغ بندہ وے اللہ دی توحید سنانی ہے تے اللہ دی وحدانیت دا تذکرہ کرنا میں حکمت دنائی نال. اللہ اکبر. تاں تا اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر و حکمت دنائی عطا کر کے کائنات مبعوث فرمایا. اے حکمت دنائی یہ بہت بڑی اللہ دی عطا کردہ چیز ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر جتھے بڑیاں چدراواں سن بیت اللہ تعمیر کیتا رولا بن گیا. کہن لگے ہن حجر اسود جیڑا یہ پتھر ہے یہ کون کیڑا خاندان تے کیڑا قبیلہ نسب کرے گا. ایک قبیلہ کہندا کہ اسی قریش پرانے وڈے لوگ دا اسی ہاں پیو دادیوں لہذا یہ ساڈا حق بنتا ہے. دوسرے کہندے نے ساڈا حق بنتا وے. اہل علم نے لکھیا وے قریب سی کہ تلواراں بار آ جاندیاں لڑائی شروع ہون والی سی. وہ کہندا سی میں حجر اسود ایتھے رکھنا وے
दूजा कहता कबीला असी रखना में। आखिरकार वडेरिया ने सलाह की थी, समझदारी का सबूत दिता। उन्हें क्या गल सुनो, हुण लड़न की जरूरत कोई नहीं, जाके आराम नाल सौ जावो। जेड़ा सवेरे सब तो पहले अल्लाह दे घर दे अंदर